عزیز ساتھیوں، آج ہم استقرائی طریقہ کار انڈکٹیو میتھڈ کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ انڈکٹیو اپروچ ایسا مانا جاتا ہے کہ استقرائی طریقہ کار کے بانی پیسٹالوجی اور فرانسس بیکون ہیں۔ اگر کہیں پوچھا جائے آپ سے ہو از دا فاؤنڈر آف انڈکٹیو اپروچ، تو آپشنس میں آپ پیسٹالوجی اینڈ فرانسس بیکون کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ استقرائی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ استقرائی طریقہ کار کے مطابق علم یعنی کہ نالج کا آغاز مشاہدے سے ہوتا ہے، یعنی کہ آبزرویشن سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ حصول علم کا ایسا طریقہ ہے جس میں مشاہدے کی بنیاد پر نظریات قائم کیے جاتے ہیں۔ ان مشاہدات کی بنیاد انسان کے حواس خمسہ پر ہے، یعنی کہ سینس آرگنز پر ہے۔ سینس آرگنز کیا ہیں؟ سماعت، بصارت، لمس، سونگھنا اور چکھنا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ان حواس خمسہ سے حاصل ہونے والے مشاہدات کو بنیاد بنا کر آفاقی یعنی کہ یونیورسل نوعیت کے نظریات قائم کرنا ممکن ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔ پہلی مثال ہے، ہندوستان میں ہر سال 21 جون کو دن طویل اور رات مختصر ہوتی ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اروناچل پردیش میں سورج سب سے پہلے نکلتا ہے۔ یہ چیزیں سب سے پہلے کسی نے تو مشاہدہ کیا ہوگا، اور مشاہدے کرنے کے بعد اس نے اس بات کو یونیورسل کیا، یعنی کہ آفاقی بنایا۔ آج کوئی بھی اس چیز کو آبزرو کر سکتا ہے، اس حقیقت کو دیکھ سکتا ہے کہ ہندوستان میں 21 جون کو دن طویل ہوتا ہے اور رات مختصر ہوتی ہے، اور اروناچل پردیش میں سورج جو ہے وہ سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ استقرائی طریقہ کار کی کچھ اہم نکات کے بارے میں جانیں گے۔ یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ جزو سے کل کی طرف سفر کرتا ہے، یعنی کہ پارٹ سے ہول کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ہندوستان میں سورج دن میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا کو اگر ہم کل مانیں تو یہ ایک جزو ہے، ہندوستان ایک جزو ہے۔ ایسے ہی نیپال کو لے لیجئے کہ نیپال میں بھی سورج دن میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر آگے آپ بنگلہ دیش کو لے لیجئے کہ بنگلہ دیش میں بھی سورج دن میں دکھائی دیتا ہے۔ غرض یہ اس طرح جتنے زیادہ ممکن ہو سکیں جزو اکٹھا کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ مثلاً یعنی کہ مذکورہ بالا مثالوں کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 99% یہ کہتے ہیں سورج دن میں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ کنکلوژن جو ہے، نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ سورج دن میں دکھائی دیتا ہے پوری دنیا میں، یعنی کہ یہ کل ہو گیا، پارٹ سے ہول کی طرف جاتے ہیں۔ استقرائی طریقہ کار کی کچھ اور اہم چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں جیسے ہم نے کہا عام سے خاص کی طرف، یعنی خاص سے عام کی طرف اس میں رجوع ہوتا ہے۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آسان سے مشکل یعنی کہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف اس میں پروسیڈ کیا جاتا ہے۔ استقرائی طریقہ کار کی اگر مراحل کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ اپیئرنس ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ظاہر ہونا۔ پھر جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدات۔ تیسرا یہ کہ مشاہدات کی بنیاد پر اس چیز کو جنرلائز کرنا، جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ سب سے پہلے کسی کی نظر گئی کہ سورج دن میں نکلتا ہے، پھر اس کو آبزرو کیا لوگوں نے، جنرلائز کیا، اب وہ ویلیڈیٹ ہو گیا، تصدیق ہو گئی اس کی کہ سورج جو ہے پوری دنیا میں دن میں ہی دکھائی دیتا ہے، جب بھی وہاں دن ہوگا دنیا میں تو سورج وہاں دکھائی دے گا۔ تو یہ اس کے کچھ مراحل تھے۔ اب اس کی کچھ خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی چند خوبیاں درج ذیل ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے طلباء میں خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ بامان اکتساب کو فروغ دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اکتساب کے سائنسی طریقے پر زور دیتا ہے یہ طریقہ۔
یہ طریقہ سائنسی رویے کو فروغ کرتا ہے طلباء میں، اور یہ طریقہ کار محنت اور ذہانت کی عادت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اس کے کچھ ایک خامیاں بھی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہر طرح کے موضوع کو پڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ اس میں زیادہ وقت اور زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ مشاہدات کی بنیاد پر حاصل کردہ معلومات کو مکمل طور پر حتمی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مشاہدات ہر وقت صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ ہم نے دیکھا ابھی کہ استقرائی طریقہ کار کیا ہے، اس کو مثالوں کے ساتھ ہم نے سمجھا، اس کے کچھ اسٹیپس کے بارے میں ہم نے جانا، اس کی کچھ خوبیوں کے بارے میں جانا، ان کی خامیوں کے بارے میں جانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ٹاپک میں کسی دوسرے موضوع پر ڈسکشن کریں گے۔ شکریہ۔